موضوع الدرس في مسائل الطلاق سورة الطلاق تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك ولكن لم تفرغ العدة بالكلية فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف محسنا إليها في صحبتها وإما أن يعزم على مفارقتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب معتدات جو ہیں، جو عدت گزارنے والی عورتیں ہیں، جب اپنے وقت کے قریب ہو جائیں یعنی عدت پوری ہونے میں تھوڑی رہ جائے، کیوں اگر عدت مکمل ہو گئی پھر تو رجوع ہو نہیں سکتا. مقصد یہ ہے کہ جب وہ شارفنا علی قضاء العدت یعنی بالکل عدت ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے، ولیکن لم یکن تفرغ العدت بالکلیت، یہ نہ ہو کہ بالکل ختم ہو جائے، چونکہ جب عدت پوری ہو جائے پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. رجوع تو عدت کے اندر ہوتا ہے. فحینئذ اب چاہیے یہ کہ اگر خاوند چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بدستور بیوی رکھوں تو اس کے ساتھ رجوع کر لے، اپنے نکاح میں رکھے اور سابقہ جو نکاح اور محبت تھی اسی کو قائم دائم رکھے معروف یعنی احسان کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ پھر رجوع تو کرے لیکن بلا وجہ اس کو تانا زنی کرے. وَإِمَّا أَن يَعْزِمَ عَلَى مُفَارَقَتِهَا اگر خاوند نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں واپس کرنا نہیں چاہتا بس عدت پوری کرے جائے تو اب اس کو چھوڑنا ہے، تب بھی بغیر من غیر مقابحت، کوئی کبھی باتیں نہ کرو، نہ گالی گلوچ کرو، نہ بلا وجہ الزام تراشی کرو، بس آرام کے ساتھ چھوڑنا ہے تو عزت کے ساتھ چھوڑ دو، رکھنا ہے تو عزت کے ساتھ رکھ لو. اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس کو احسان کے ساتھ کریں، معروف کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں، تاکہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو یہ تو نہیں کہ دشمنی تو نہ بن جائے.
آپ احترام کریں، عزت کے ساتھ گھر بھیجیں، سواری کا بندوبست کریں، اس کو کوئی اور 2-4 کپڑے جوڑے دے دیں، اس کا جو سامان ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دیں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ أَيْ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا عَزَمْتُمْ عَلَيْهَا كَمَا رواه ابو داؤد وابن ماجہ۔ اب اللہ فرماتی ہے کہ اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو، بیوی کو پھر رکھنا چاہتے ہو، تو لازمی بات ہے کہ 2 گواہ ہوں، تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ بھئی ایسے تو طلاق دے دی تھی، اب رجوع کا کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو لازمی بات ہے کہ گواہ ہونے چاہیے، تاکہ نہ خاوند بعد میں پھر سکے اور نہ بیوی انکار کر سکے کہ جی اس نے تو رجوع نہیں کیا تھا، میں تو طلاق میں ہوں، عدت گزر گئی ہے، میرا تعلق ختم ہو گیا۔ نہیں، جب گواہ ہوں گے تو دونوں طرف سے ایسی بات نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابو داؤد ابن ماجہ نے ان عمران ابن حسین انہ سئل عن الرجل، ان سے پوچھا گیا یطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها ولا رجعتها ولا تعد۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے انہ سئل عن الرجل، ایک بندے سے سوال کیا کہ ایک آدمی نے عورت کو طلاق دی، یطلق المرأة ثم یقع بها، اس کے بعد پھر عدت میں رجوع کر کے جمع کر لیا، ولم یشہد علی طلاقها ولا علی رجعتها، جب طلاق دی تو تب بھی کوئی گواہ نہیں تھا، اور جب رجوع کیا تب بھی کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے اس کو فرمایا طلقت لغیر سنت، تم نے سنت کی مخالف طلاق دی ہے، طلاق دی ہے تو گواہ بناؤ، ورجعت لغیر سنت، رجوع کیا تو گواہ بناؤ۔ تم نے نہ طلاق کے وقت گواہ بنایا نہ رجوع کے وقت گواہ بنایا ہے، لیکن آئندہ خبردار ایسا نہ کرنا۔ یعنی طلاق بھی ہو گئی، رجوع بھی ہو گیا، لیکن خلاف سنت ہے کہ لازمی بات ہے کہ آدمی گواہ بنائے، تاکہ کل کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے، جھگڑا باقی نہ رہے۔ تو لازمی بات ہوتی ہے کہ گواہوں کا ہونا جو ہے اسی لیے تو ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی انتشار اور فتنہ۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات ایسے حالات ہیں کہ بیوی ہے پاکستان میں، خاوند ہے عرب میں، اس نے آرام سے بیٹھ کے خط لکھا اور اس میں طلاق لکھ کے بیوی کو بھیج دی، اب کوئی گواہ تو ہے نہیں، طلاق تو ہو جائے گی۔ طلاق تو ایک ایسی چیز ہے نا، وہ تو روک ہی نہیں سکتی۔ اب ذرا پھر بہانے بناتے ہیں جی وہ خط بیوی کو نہیں ملا، یا اس کا خط جو تھا اس کی بیوی کے والدین کو ملا تو انہوں نے پھاڑ دیا، اور لاکھ دفعہ پھاڑ دے، تم نے تو طلاق دے دی ہے نا، اللہ تو جانتا ہے کہ تم طلاق دے چکے ہو۔ تو طلاق تو ہو جاتی ہے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو جاتی۔ تو لہذا طلاق تو ہو گئی، لیکن لازمی بات ہے کہ پھر جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، اس وقت تو گواہ ہیں، لیکن جب رجوع کیا تو کوئی گواہ نہیں، تو اب بھی ایک فتنہ ہوگا۔ دیکھو جی، ایک بندے نے طلاق دے دی تھی، پھر بھی بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے، اور ویسے یہ حکم جو ہے صرف نکاح طلاق میں نہیں ہے، اور بھی جتنے اللہ نے فرمایا تمہارے معاملات ہیں، لین دین ہے، قرض ہے، دینا ہے، لینا ہے، سب پہ گواہ رکھو، کیونکہ جب گواہ ہوں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، بات بڑھے گی نہیں، حدود کے اندر رہے گی۔ اور ہمیشہ گواہ بھی اچھے لوگوں کو رکھا جائے، اسی لیے حکم ہوتا ہے شہدوا ذوی عدل منکم، جو تم میں بڑے عدل والے، انصاف والے، عزت والے لوگ ہیں ان کو گواہ بناؤ۔ اگر گواہی غلط ہوں گے تو پھر ان کی گواہی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اور نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا، وقال ابن جریج كان عطاء يقول وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ قال لا يجوز في نکاح ولا طلاق ولا رجاع الا شاهدا عدل۔
كما قال اللہ عز وجل الا ان يكون من عذر. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ تو فتویٰ دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ نکاح بھی نہیں ہوتا، طلاق بھی نہیں ہوتی، رجوع بھی نہیں ہوتا جب تک گواہ نہ ہوں. وہ فرماتے تھے بغیر گواہوں کے نکاح بھی نہیں ہوتا، طلاق بھی نہیں. یعنی وہ کہتے تھے طلاق ہوتی ہی نہیں، لیکن یہ ان کا تفرض ہے، طلاق ہو جاتی ہے. ہاں وہ کہتے تھے کہ وہ عذر تھا، گواہ نہیں تھے، اکیلا تھا، تنہا تھا، طلاق دے بیٹھا تو وہ تو ہو جائے. اللہ وہ کہتے تھے بالکل نکاح ہوتا ہی نہیں، طلاق ہوتی نہیں، رجوع ہوتا ہی نہیں جب تک کہ گواہ نہ ہوں. وقوله تبارک وتعالی ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ای ھذا الذی امرناکم بہ من الاشہاد واقامۃ الشہادۃ انما یأتمر بہ من یؤمن باللہ والیوم الآخر وانہ شرع ھذا من یخاف عقاب اللہ فی الدار الآخرہ. ومن ها هنا ذهب الشافعي رحمه الله في عهد قوله لا وجوب الاشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول ان الرجعة لا تصير الا بالقول ليقع الاشهاد عليها. اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرماتے میرے بندے ہم نے تم کو جو حکم دیا ہے کہ گواہ رکھو، ہر کام میں گواہی کا انتظام کرو. اس عمل پہ عمل وہ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ شریعت بنائی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو قولوں میں ایک قول میں کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ اگر رجعت کرے تو گواہ ہو. اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر نکاح ہو تو لازم گواہ ہو. اور اسی کو ایک جماعت علماء نے اختیار کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو تب بھی گواہ ہوں، اگر رجعت ہو تب بھی گواہ ہوں. اور وہ کہتی ہیں کہ رجعت رجوع کرنے کے لیے لازم ہے زبان سے کہے کہ بھی میں رجوع کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی سے اصلاح کر رہا ہوں، تاکہ بولے گا تو کوئی گواہی دے گا نا، وہ سنے گا تو گواہی دے گا، جب سنے گا نہیں تو گواہی کیا دے گا. تو اس لیے بہرحال یعنی گواہوں کا ہونا ضروری ہے. نکاح ہو تو ضروری ہے، طلاق ہو تو ضروری ہے، رجعت ہو تو ضروری ہے، وصیت ہو تو ضروری ہے، لین دین ہو تو ضروری ہے، قرض دینا لینا ہو تو ضروری ہے. گواہوں کا ہونا ہر جگہ ضروری ہے. اور کوشش یہ کی جائے کہ گواہ وہ ہوں جو عدل والے، انصاف والے، وہ پیشہ ور گواہ نہ ہوں جو 100 روپے لے کے جو مرضی آئے گواہی دلا دو. جیسے پولیس کے پاس ٹاؤٹ ہوتے ہیں نا رکھے ہوئے، وہ ہر وقت گواہی کے لیے تیار ہیں. نہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، نہ سنا ہوتا ہے، نہ موقع پہ ہوتے ہیں. جو پولیس نے رکھ دیا ہو جا کے گواہی دے دیتے، چونکہ وہ ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ان کو کمائی ہوتی ہے. تو یہ گواہ جو ہیں یہ تو گواہ ہی نہیں ہوتے، یہ تو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں. گواہ کا معنی یہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا. ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی اگر جانتے ہو تو مت چھپاؤ، اگر چھپاؤ گے تو معنی ہے کہ تم گنہگار ہو. وقوله تبارک وتعالی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ أي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ وَتَرَكَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ جِهَةٍ لَا تَخْطُرُ بِبَالِهِ. اب اللہ فرماتی ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ سے ڈر گیا، اوامر میں بھی نواہی میں بھی اللہ نے جو امر کیا اس پہ چلتا ہے، اور جس چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے، ہم اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتے ہیں، مخرج پیدا کر دیتے ہیں مشکلات سے نکلنے میں، اور اس کو ہم رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا، لیکن وہیں اللہ تبارک و تعالی رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں. قال الامام احمد حدثنا یزید قال اخبرنا کہمس بن الحسن قال حدثنا ابو السلی النبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جعل رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علی هذه الآیہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ آیت مبارک پڑھی اور اس کے پڑھنے کے بعد جب آیت سے پڑھ کے فارغ ہوئے تو فرمایا یا ابا ذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها كفتهم قال وجعلوا يتلوها ويرددها علي حتى نئست ثم قال يا ابا ذر كيف تصنع اذا اخرجت من المدينه قلت الى الساعه والدعه ينطلق واكون حمامه من حمام مكه قال كيف تصنع اذا خرجت من مكه قال قلت الى الساعه والدعه الى الشام والارض المقدسه قال وكيف تصنع اذا اخرجت من الشام قلت اذن والذي بعثك بالحق اضع سيفي على عاتقي قال او خير من ذلك قلت او خير من ذلك قال تسمع وتطيع وان كان عبدا حبشيا۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے، ایک پلڑے میں ہو جائے، اور یہ آیت بھی پڑھتے رہے اور بار بار پڑھتے رہے تو اللہ تیری مشکلات سے نکالیں گے تجھے۔ حتیٰ نعس، تو کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، جب نیند میری آنکھ کھلی تو حضور نے فرمایا کہ یا ابا ذر کیف تصنع اذا اخرجت من المدینہ، کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو اور اللہ تعالیٰ کے وسیع ملک ہیں، میں وہاں چلا جاؤں گا، فاکون حمامۃ من حمام مکہ، میں پھر مکے میں چلو جاؤں گا، میں بھی مکے کے کبوتروں کی طرح کبوتر بن گئے، یعنی ہر وقت حرم میں پڑا رہوں گا، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابھی ادھر اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں مکے سے بھی نکال دیا جائے پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا تو اللہ کا ملک بڑا وسیع ہے، میں شام چلا جاؤں گا، ارض مقدسہ میں چلے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں شام سے بھی نکال دیا جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا اذن والذی بعثک بالحق، میں نے کہا حضور مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، اضع سیفی علی عاتقی، پھر میں تلوار کندھے پہ رکھ کے پھر لڑائی شروع کروں گا، شہادت نصیب ہو جائے گی، پھر میں جا کے کافروں سے لڑوں گا اور کیا کروں گا جب راستہ ہی کوئی نہ ہو۔ حضور پاک نے فرمایا بات سنو، تسمع وتطیع وان کان عبدا حبشیا، لیکن آپ نے فرمایا ابھی ادھر یاد رکھو اگر تم پر کوئی حاکم، تم پر کوئی امیر بن جائے، چاہے وہ کالے رنگ کا غلام بھی کوئی نہ ہو، کیوں نہ ہو، اس کی بات ماننی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اپنے وقت کے حاکم کی بھی اطاعت کرو۔ ہاں اگر حاکم الا ان یکون کفرا بواحا، وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو صراحتاً کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو پھر ہم ماننے کے پابند نہیں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يقول ان اجمع آية في القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جامع آیت جو ہے نا، جامع کے ایک لفظ میں دریا پورا کوزے میں بند ہو، فرماتے تھے وہی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب عدل ہوگا احسان ہوگا تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ وَإِنَّ أَكْبَرَ آيَةً فِي الْقُرْآنِ فَرَجًا، اور فرماتے تھے سب سے بڑی قرآن میں آیت جو ہے ہمیں مشکلات سے نکلنے کی خوشخبری دینے والی وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اللہ تیرے لیے سارے راستے پیدا فرمائیں گے۔ وفي المسند حدثني مهدي بن جعفر قال حدثنا ولي مسلم الحكم الصف عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم اکثر استغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتی ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کثرت سے کیا کرے. استغفار یاد رکھیں کہ سید الاستغفار تو پھر وہی ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک علی عہدک ما استطعت اعوذ من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ تو سید الاستغفار. اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بعد اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم کو مٹا ڈالتے ہیں، ہر پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے سارے مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو یقین کامل کے ساتھ ان احکام الہیہ پر عمل کرنا چاہیے. استغفار جو ہے نا جی، لیکن جو چیز قرآن میں ہو اور فرمانے والے بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں تو پھر تو شک کرنے والا کافر ہی ہوگا نا، کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا. جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم آسمانوں سے بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیرے مال کو بھی بڑھائیں گے اولاد کو بھی بڑھائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تیرے باغوں کو بھی پھل لگائیں گے، تیرے نہروں میں بھی پانی چلائیں گے. تو جب اللہ کا یہ قرآن میں وعدہ ہے تو پھر اس کا خلاف کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے اگر کسی آدمی کے رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے اور مشکلات کا شکار ہو گیا ہے تو اکثروا من الاستغفار، استغفار زیادہ کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن یاد رکھیں کہ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. اب یہ معنی نہیں کہ استغفار بھی کرتے رہو گناہ بھی کرتے رہو. استغفار بھی کرتے رہو، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھتے رہو اور کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو پھر مذاق ہو گیا اللہ سے، یہ تو اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن گیا. استغفار کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دو، مجھ پہ رحمت فرما دو. جب گناہ معاف ہو گئے تو رستہ بن گیا، رستہ کھل گیا اور آگے گناہ نہ کرے. استغفار کرنے کا معنی یہ ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے اور جو مرضی ہے حرام بھی کھاتا رہے. اور تو حضور کی صاف دعا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تیرا کھانا بھی حرام کا ہو، تیرا پہننا بھی حرام کا ہو، تیرا بدن بھی حرام کے گوشت سے پلا ہو اور بڑی بڑی لمبی دعائیں کرے یا رب یا رب یا رب اللہ یستجاب لہ، پھر کہاں سے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ جو ہو رہا ہے نا آج کل، یہ تو اللہ پاک جانوروں پہ رحم کر رہے ہیں، کبھی چیونٹیوں پہ رحم فرما دیتے ہیں، کبھی کسی ضعیف چیز پہ رحم فرما دیتے ہیں تو ہمیں بھی روزی مل جاتی ہے، ورنہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اب حقدار تو نہیں رہے ہیں. یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. جب میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے نماز استسقاء نہیں پڑھائی، کہا جی واپس چلو. تو ساتھیوں نے کہا حضرت نماز کے لیے آئے، ساری مخلوق جمع ہوئی ہے. پھر میں بس بارش آ رہی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا جب میں آ رہا تھا تو ایک چیونٹی جو ہے نا ایسے الٹی لیٹی ہوئی ہے، ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں بیچاری نے، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے کہ یا اللہ گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ہلاک آپ ہمیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، کہ یا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر تو عذاب نہ دو. بارشیں نہیں ہوئی تو
پتھر گرم ہو گئے، بل گرم ہو گئی، اندر ہماری رہنے کی جگہیں جو ہے وہ گرم ہو گئیں، اور کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہاں سے کھائیں کہاں جائیں؟ تو گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، عذاب آپ ہمیں دے رہے ہیں، مہربانی کریں۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی ہے، تو فوراً بارش آ گئی۔ تو یہ جو تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا ہے نا، یہ بھی پتہ نہیں کون کون غریب ہوں گے، اب کوئی اللہ والے ہوں گے، کوئی اللہ کے ذکر والے ہوں گے، کوئی مجذوب ہوں گے، کوئی فقیر ہوں گے، وہ رات کو اللہ کے آگے روتے ہوں گے، اللہ سے مانگتے ہوں گے، ان کی وجہ سے ہم بھی بچے ہوئے۔ ورنہ ہمارے اعمال جو ہیں، اب اس کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ اب بچنا مشکل ہو، اب ہماری بچت ہونا مشکل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے احوال پہ رحم فرمائے۔ دیکھ نہیں رہے ہو، ہر یعنی آپ ایک دن کی صرف اخباریں لے لیں، یہاں گاڑی گر گئی 20 بندے مر گئے، یہاں سلنڈر پھٹ گیا 20 بندے جل گئے، یہاں ایک آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کو خود گولی مار دی، یہاں بیٹے نے باپ کو گولی مار دی، یہاں 5 سالہ لڑکی سے زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ یعنی یہی ایک ہی خبریں ہیں اور تو کچھ نہیں۔ وہاں لاش پڑی ہوئی تھی، پہچانی نہیں جا رہی ہے، کئی دن کی لاش ہے، بدبو ہو گئی، کون قریب جا کے پہچانے گا؟ وہاں کیا ہے جی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی الٹ گئی، وہاں بارات آ رہی تھی الٹ گئی، وہاں جناب فائرنگ ہوئی، دولہے کو گولی لگ گئی۔ کیا ہے یعنی سوچتے نہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے، اللہ کے آگے فریاد ہی نہیں ہے۔ بس ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کرو، تو تم کیا کر سکتے ہو جب تک اللہ راضی نہ ہو؟ اللہ راضی ہوگا، انسانوں کے دلوں میں رحم ڈال دے گا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، رزق حلال ہوگا تو برکتیں بھی ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، فضلات میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے قرآن میں کہ تم اگر اللہ سے ڈرو گے، استغفار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر دن کل ہم من فرجا، ہر غم سے تمہیں نکالیں گے، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے تمہارے لیے راستہ پیدا کریں گے، اور رزق دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وقال علی بن ابی طلحہ عباس من یتق اللہ یجعل له مخرجا یقول ینجیہ من کل کرب فی الدنیا والآخرہ، استغفار کرنے والے کو اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وقال ربيع بن خيثم يجعل له مخرجا أي من كل شيء ذاق على الناس، کہ جو بھی تنگی ترشی ہوگی اللہ اس کو اس سے نکال دیں گے۔ وقال اکرمۃ من طلق كما امره الله یجعل له مخرجا۔ اب حضرت اکرمہ فرماتے تھے کہ چونکہ پہلے احکام طلاق ہیں تو آگے یہ آیت مبارک ہے، معنی یہ ہے کہ جس بندے نے طلاق دی لیکن شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، تو پھر اللہ اس کے لیے پھر اور راستے پیدا فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور کوئی امرائے صالحہ عطا فرما دیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حکم پہ چلے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد روى عن عباس بن الضحاك وقال ابن مسعود مسروق من يتق الله يجعل له مخرجا يعلم ان الله ان شاء اعطى وان شاء منع، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ چاہے تو دیتا ہے، اللہ چاہے تو روکتا ہے۔ من حیث لا یحتسب کا معنی من حیث لا یدری، یہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وقال قتادہ من يتق الله يجعل له مخرجا اے من شبہات الامور والقرب عند الموت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر شبہات ہوں گے اس سے بھی نکالیں گے اور موت کی سختی سے بھی بچا لیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مِنْ حَيْثُ يَرْجُو وَلَا يَعْمَلُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ کوئی امید بھی نہیں ہوگی، یعنی آدمی کے سوچ میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اللہ کے خزائن میں کوئی کمی ہے؟ للہ خزائن السماوات والارض،
بس شرط یہ ہے کہ آج حدیث مبارک کے 3 وظیفے یاد کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کسی بندے پہ قرضے ہو جائیں اور وہ قرضے بھی اتنے ہوں جیسے پہاڑ ہے، تو فرمایا اس دعا کو پڑھنے سے اگر اس کے قرضے جبل احد کے برابر بھی ہیں تو مٹ جائیں گے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور کم از کم ایک تسبیح جو ہے روزانہ پڑھے، تہجد میں پڑھے، رات میں پڑھے، دن میں پڑھے، کبھی پڑھے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اسی طرح ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں گھاٹا ہو جاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم اپنے دکان میں داخل ہو یا اپنے مکان میں داخل ہو یا اپنے کمرے میں داخل ہو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیوں اللہ کے فرشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہو السلام علیکم اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا جب جاؤ گھر میں 10 دفعہ دن میں جاتے ہو 10 دفعہ کہو، 1 دفعہ جاتے ہو 1 دفعہ کہو، دکان پہ 2 دفعہ جاتے ہو 2 دفعہ کہو، جب دروازہ کھولو پہلے یہ کہو۔ وہ صحابی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا تو اللہ نے میرے اندر ایسی انقلاب پیدا ہو جائے کہ میں اگر مٹی بھی جا کے خرید لیتا تھا نفع ہو جاتا، وہ بھی سونا بن جاتا۔ تو یہ 2 چیزیں، اور تیسرا وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس یہ 3 چیزیں انشاءاللہ یاد رکھ لیں جو قرآن سے بھی ثابت ہیں، فرمان رسول سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ پھر تجھے کسی پیر شیر کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تم خود پیر ہو بفضلہ ہی تبارک و تعالی۔ پھر تم انشاءاللہ لوگوں کو بتاتے پھرو گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ یعنی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ مجھے یاد ہے عرفات کا میدان تھا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم حج پہ تھے، اور والد صاحب جب حج پہ جاتے تھے تو اپنی فیملی تو تھی نا، اور بھی طلباء اور ساتھی اور بڑا مجمع ہو جاتا۔ تو عرفات کے میدان میں نے جا کے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ اب والد صاحب کے پاس پیسے ہوتے انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جب چپ کر جائے مانا کہ نہیں ہے۔ میرے چچاداد بھائی تھے مرحوم حاجی زکریا اللہ قبر پہ رحمت ہے، انہوں نے بھی کہا کہ جی چاچا مجھے پیسے چاہیے۔ اور بھی 2-3 جو ہمارے منہ چڑھے لوگ تھے، حضرت کے محبوب پیارے خادم تھے، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت عرفات کا دن ہے، اب حج ہے، کل عید ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے دیں ہمیں۔ والد صاحب چپ۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی۔ ابھی دعا ختم کی، ایک بندہ اس مکتب کے خیموں میں داخل ہوا، ایک سے پوچھ رہا ہے ابھی مولانا خیر محمد صاحب، مولانا خیر محمد صاحب کا خیمہ کون سا ہے؟ تو ایک بندہ اس کو لے آیا، انہوں نے کہا حضرت میں تو 8 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ 10,000 ریال آپ کی امانت ہے۔ کس کی امانت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی آپ کا فلاں کوئی محبت کرنے والا بندہ تھا، اس نے مجھے دیا تھا کہ حضرت کو یہ بھی کہہ دینا کہ نہ صدقہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ خیرات ہے، یہ خالص ہدیہ ہے اور خالص میرے رزق کے حلال کا ہے۔ یہ تمہارے صاحب نے لے لیا، بلایا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ۔
شام تک عرفات میں ختم ہو گئے. ابھی ہم وہاں مغرب کو نکلے ہی نہیں تھے کہ ماشاءاللہ والے صاحب چادر جھاڑ کے کندھے پہ رکھ کے تیار ہو گئے. تو وہ لوگ جو ہے نا جی، جب آدمی اللہ پر ایمان ہو جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے خود بخود کھول دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا بندے کو. اللہ اکبر. ایمان سے کہ دیکھو نا، ہم ناشکرے ہیں. ایمان سے کہ ہم جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس اپنی کھوتی بھی نہیں تھی نا، وہ کار پہ چڑھتے ہیں. ہر گھر میں فریج ہے، ہر گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، ہر گھر میں الحمدللہ نہ لوڈ شیڈنگ ہے نہ بجلی بند ہوتی ہے. ہر آدمی کو کھانے میں صاف ستھری نعمت ملتی ہے. وہ سبزی خریدے، وہ فروٹ خریدے، وہ دودھ خریدے، وہ لسی خریدے، وہ دہی خریدے. یعنی اتنی صاف پاک صاف ستھری دہی تمہیں اپنے ملک میں کبھی نصیب بھی نہیں ہو سکتی. اور میری یہ دہی نہیں، یہ تو یو گارڈ ہے. اس میں تو اور کئی نعمتیں ہیں. اتنی اچھی لسی تو یار ہم خود جٹ آدمی ہیں، جانور رکھنے والے لوگ ہیں، ہم نے اپنے گھر میں بھی کبھی اچھی لسی نہیں پی. یہاں جو اچھی لسی ملتی ہے. تو یہ ساری نعمتوں کے باوجود بندہ اگر جی میں جی بڑا تنگ ہوں جی، اتنا عرصہ ہو گیا جی نوکری نہیں لگی جی، اتنا عرصہ ہو گیا جناب میں کوئی کام نہیں مل رہا ہے. ہو یار بغیر کام کے بھی تو خدا تمہیں روٹی دے رہا ہے نا، ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ ناشکری کرو گے تو رزق گھٹ جاتا ہے، شکر کرو گے تو بڑھ جاتا ہے. یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکر کرو تو ہم نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. واللہ عالم. بس دعا بھی کیا کریں. مجھے بھی تکلیف ہے اور سعید بیچارہ اس کو بھی پتھری کی تکلیف ہے، اللہ شفا دے. مجھے بھی کئی دن سے پیشاب کے مسئلے میں، ایک دو دن الحمدللہ ٹھیک رہا، آج پھر اس کا دورہ پڑا ہوا ہے. بہرحال شفا تو اللہ نے دینی ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وعن سيء الاسقام. اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم. کل انشاءاللہ جی اور کیا ہوتا ہے چوری کرے گا